جناب سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کی بارگاہ بے کسمنہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ آپ حضرات اللہ کے فضل و کرم کے نال اللہ پاک کی بارگاہ کی حاضری پیش کرنے واسطے اللہ پاک کے گھر کے وچ حاضر ہو دعا گو ہاں اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ویسے بھی الحمدللہ آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ شریف ہے اور اللہ کا خاص کرم خاص فضل اس مالک قدوس کا کہ جس نے ایک باری پھر اپنے سونے اور لاڈلے محبوب کی ولادت والا مہینہ اساں گناہگاراں نوں عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت دیاں خوشیاں مناؤن واسطے اور آقا علیہ السلام دی آمد پاک دے چرچے کرنے واسطے نبی پاک کا ہر غلام ہر عاشق اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے چرچے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ عالم اسلام بالخصوص ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ آمین۔ اب آپ سے بکار ربیع الاول شریف اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہے موسم بہار اور اول کہتے ہیں یعنی پہلی بہار، موسم بہار یعنی پہلی بہار۔ ربیع الاول کا لفظی معنی بنتا ہے پہلی بہار۔ تو اس نو ربیع الاول کیوں آکھیا جاتا ہے؟ محققین نے اس کی تحقیق اس طرح کی تھی۔ محققین آخر ہیں کہ جس وقت اہل عرب نے اسلامی مہینیاں دے نام رکھے تو جس وقت موسم بہار جیڑا سی وہ آ رہا سی تو اس مناسبت کے نال اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھ دیتا گیا، یعنی موسم بہار دی آمد سی تو اونا دنوں کے اندر اس مہینے کا نام رکھ دیتا گیا ربیع الاول، پہلی بہار۔ لیکن حقیقت اگر دیکھیے تو اب آپ سے بکار ضروری نہیں کہ اس مہینے کے اندر جدو ربیع الاول آگے تھے موسم بہار ہی ہو گئی۔ آپ حضرات نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور شدت کی سردی پہ رہی اور پیچھے چلے 2-4-5 سال پیچھے چلے جاؤ سخت سردی کے اندر ربیع الاول شریف آیا سی، دھنداں کا موسم سی اور اس طرح ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے لیکن سخت گرمی پہ رہی۔ اگر
شدت کی سردی پہ رہی ہے تے موسم مہینہ ربیع الاول کا ہے، نام دا پھر بھی ربیع الاول ہے. جے گرمی شدت کی پہ رہی ہے تے مہینہ ربیع الاول کا نام دا پھر بھی ربیع الاول ہے، یعنی موسم بہار. حضرات آخر وہ کی وجہ ہے کہ اس مہینے جو ربیع الاول جڑا ہے وہ کیڑی بہار ہے کہ جڑی اس مہینے دی لازمی جز بن گئی کہ قیامت تک اینو ربیع الاول ہی آکھیا جاتا رہے گا. پاویں موسم سردی دا ہے، پاویں موسم گرمی دا ہے. حضرات آخر ویکھن والی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیڑی بہار ہے کہ جڑی اس مہینے دا لازمی جز بن گئی. حضرات عشق دے محبت دے بیڑے وچ جا کے ویکھیا جاوے نا، عقل دے ترازو دے اندر نہیں، سوچو بچار دے گھوڑے دوڑا کے نہیں، بلکہ عشق لے کے محبت لے کے اگر عشق دے بیڑے وچ جا کے ویکھیا جاوے تے سانوں یہ پتہ لگے گا کہ وہ جڑی بہار جس بہار دی وجہ تو ایک ربیع الاول جڑا قیامت تک ربیع الاول ہی رہے گا. حضرات وہ رحمت للعالمین آقا نبی دی آمد دی بہار ہے، وہ قدر منیر نبی دی آمد دی بہار ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دی بہار ہے. حضرات بلکہ میں کہ یہ جاکھاں گا اگر بہاراں بھی بہار ملی ہے نا، سبحان اللہ بہاراں نوں بھی بہار ملی ہے تے میرے سونے تے کریم نبی دی آمد دی بہار دے صدقے دے نال انہاں بہاراں نوں بہار ملی ہے. اب آپ اس وقار اے محبتاں اے پیار اے عشق جڑا ہے انشاءاللہ یہ بہاراں لگیاں رہ گیاں. حضرات اے ربیع الاول پاویں سخت سردی وچ آوے تے پاویں شدت دی گرمی وچ آوے، نام دا ربیع الاول ہی رکھیا جاوے گا. نام دا نہیں بدلیا جاوے گا، نام دا ربیع الاول ہی رہے گا. اب آپ اسی وقار یعنی موسم بہار کا مہینہ، بہار کا مہینہ. حضرات توجہ فرماؤ، جس سہانی گڑی چڑھ کا تیربا کا چاند، سبحان اللہ میری تے امام فرماتے جس سہانی گڑی چڑھ کر تیربا کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. حضرات قرآن پڑھو، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا ذکر فرمایا ہے. مثال کے طور پہ میں جو آیت مبارکہ موضوع پہ سخن بنائی ہے، قرآن آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن آتا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تانوں تمام جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے دنیا تے توڑے. تمام جہاناں دے واسطے، ایک دو نہیں، تمام جہاناں دے واسطے. عالمین کے عالم کی جمع ہے کہ عالمین پتہ کنے نے؟ سلطان محمد باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں 18,000 عالم آہا اکے حسین دے مردہ ہو. درویش کی تحقیق یہ ہے کہ اس کائنات اندر 18,000 عالم ہیں. کتنے عالم ہیں؟ عالمین کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم ہیں. کہ میں قربان جاواں اپنے نبی دی آمد تو سرکار دیاں شاناں تو قربان جاواں. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب گویا فرما رہے سونے اسی تانوں 18,000 عالم دے واسطے رحمت بنا کے دنیا دے توڑے. 18,000 عالم دے واسطے. حضرات ایک یہ عالم دنیا، ایک وہ عالم برزخ، عالم حشر، عالم قیامت، عالم ارواح. کیڑا عالم ہے حضرات؟ ساڈا تے انہاں علم ہی نہیں، ساڈیاں تحقیقات جواب دے دنیا میں. لیکن سلطان محمد باؤ رحمت اللہ تعالی نے جنہوں نے یہ فرمایا 18,000 عالم آہا اکے حسین دے مردہ ہو، ثابت ہویا کہ درویش نے گل کی تھی وہ ایم ہی نہیں کی تھی. 18,000 عالم آہا اکے حسین دے مردہ ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم دے واسطے رحمت بن کے دنیا کے تشریف لے. اور حضرات کو جو فرماؤ اللہ پاک فرمایا سونیا اسی تانوں سراپر رحمت بنا کے دنیا تے توڑے. یہ نہیں آکھیا کہ رحمت دے کے دنیا تے توڑے. وہ دی وجہ ہے کہ رحمت
دے کے توڑنا اور بات ہے، تے سر دے بالاں تو لے کے تے پیراں دے نوواں تک سراپا رحمت بنا کے بھیجنا اور بات ہے۔ از آدم تک جناب عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے رحمتاں لے کے آئے سارے نبی رحمتاں بولو سارے نبی رحمتاں لے کے آئے سن۔ میرا فائد و کرنے والا آقا ہے حضرات رحمتاں لے کے نہیں آیا، صرف رحمتاں لے کے نہیں آیا، صرف دے بالا کو لے کے تے پیراں دے نوواں تک سراپا رحمت بن کے دنیا کی تشریف لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا سونے اسی بھیجے ہے کی آخیا، اللہ فرماتا سونے اسی تانوں بھیجے ہے۔ حضرات جے رب آکھے کہ میں بھیجیا تے اسی آکھیا کہ تشریف لے آیا، جدو ساڈے کو آیا تے تشریف لے آیا، جدو رب نے توڑیا اللہ پاک فرماتے نے اسی بھیجیا، اسی آکھیا تشریف لے آیا، اینو میلاد آکھیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اینو کی آکھیا جاتا ہے؟ اینو میلاد، رب بھیج کے میلاد منا رہا ہے تے اسی تشریف آخری دا ذکر کر کے میلاد منا رہے ہیں۔ سرکار تشریف لے آئے، حضرات سارے نبی آئے رحمتاں لے کے آئے، میرا نبی آیا سراپا رحمت بن کے آیا۔ اور اللہ کے محترم پھر بڑی مزے والی بات ہے، بڑی لطف والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا ذکر کیتا، اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ محبوب کی رحمت کا ذکر کیتا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ سیگے دے نال اپنی ربوبیت کا ذکر کیتا، اسے سیگے دے نال محبوب کی رحمت کا ذکر کیتا۔ حضرات یہ مطلب یہ ہویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سونیا جس جس شے دا میں رب العالمین اسے اسے شے دا تو رحمت للعالمین۔ جیڑی جیڑی شے واسطے میں رب العالمین اسے شے واسطے تو رحمت للعالمین ہے۔ آسان تے سادہ لفظاں دے نال میں انج بھی کہہ سکنا اب آپ اسی وقار جیڑی جیڑی شے جو جو شے میرے رب دی ربوبیت دی محتاج ہے، وہی شے مدینے والے کی رحمت دی محتاج ہے۔ جیڑی شے رب دی رحمت دی محتاج ہے، رب دی ربوبیت دی محتاج ہے، وہی شے مدینے والے کی رحمت دی محتاج ہے۔ حضرات پھر سنو، اس کائنات اندر اے زمین کو لے کے کہ او آسمان تک عرش و فرش لوح و قلم، حضرات محترم نظام شمسی، نظام فلکی، جمادات، حیوانات، نباتات، ایک کائنات اندر چھوٹی تو چھوٹی شے، اس کائنات اندر بڑی تو بڑی شے، حضرات کائنات کا ذرہ ذرہ رب دی ربوبیت دا محتاج ہے۔ ہر شے جیڑا جیڑا رب دا محتاج ہے وہ تے بولو نا، بولو تو صحیح سینے دا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہر شے چھوٹی تو چھوٹی ہے، ہاں بڑی تو بڑی ہے، رب دی ربوبیت دی محتاج نہیں، اسی محتاج نہیں ہوتے، اے زمین دی محتاج نہیں، وہ آسمان دی محتاج نہیں، اے سورج چاند ستارے اے نظام شمسی، نظام فلکی، جمادات، حیوانات، حضرات کائنات کو ایسا کو ذرہ ہے کہ جیڑا رب دی ربوبیت دا محتاج نہ ہوئے۔ ہر شے میں رب دی ربوبیت دی محتاج ہے۔ حضرات الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جیڑی جیڑی شے میرے رب دی ربوبیت دی محتاج ہے نا، وہی شے میرے نبی دی رحمت دی محتاج ہے، وہی شے میرے نبی دی رحمت دی محتاج ہے۔ رب نے اے بھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سونیا اسی تانوں جہاناں واسطے، سبحان اللہ، جہاناں واسطے، عبدالعباد تک سونیا اسی تانوں رحمت للعالمین بنا چھڑیا۔ حضرات یہ شانہ یہ عزتاں اللہ پاک نے سارے آقا نو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور سنو عقیدے والی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، رحمت بن کے آن کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہر
بیماری کی تشخیص کرے گا نا کہ یہ بیماری کیڑی ہے، یہ شوگر ہے، یہ جناب بلڈ کینسر ہے، یہ جناب کیڑی بیماری ہے، کہ اس بیماری کے لحاظ نال وہ تشخیص کرے گا کہ اس لحاظ نال ڈاکٹر کو دوائی دے کے دے گا، دوائی دے گا۔ اب آپ اسی وقت ثابت یہ ہویا کہ ڈاکٹر جن نے دوائی دینی ہے مریض نو، ڈاکٹر نو علم ہوے گا تے پھر دوائی دے گا۔ بولو تو صحیح نا، وہ علم ہوے گا تے ڈاکٹر زندہ بھی ہوے گا تے پھر دوائی دے گا، جے مویا ہوے تے پھر دوائی دے گا۔ وہ کسے کو دوائی ڈاکٹر وہی دے گا جڑا آپ زندہ ہوے تے جناب اونوں اگلے دن مرض دا بھی پتہ ہوے، وہ دی بیماری دی تشخیص بھی ہوے تے پھر دوائی دے گا۔ اب آپ اسی وقت اللہ فرماتا ہے سونیا سی تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیج چھڑیا۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ ہر شے تے میرا نبی بیان فرما رہا ہے، ایک دو زمانے واسطے نہیں، تین زمانے واسطے نہیں، قیامت تک میرا نبی ہر شے تے رحم فرمان والا ہے۔ تو حضرات جب ناشتہ ثابت ہو گیا حضور رحمت للعالمین نے، رحم فرمان والے نے، تے پھر مننا پڑے گا میرا نبی زندہ بھی ہے تے کائنات کی ہر شے دا علم رکھنے والا بھی ہے، زندہ بھی۔ حضور زندہ بھی نے تے علم رکھنے والے، علم رکھنے والے تے نالے زندہ بھی نے۔ حضرات یہ رحمت للعالمین تاں ہی بنے گا بے شک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات کائنات کی ہر شے واسطے میرا نبی رحمت، کائنات کی ہر شے واسطے، حتیٰ کہ ابلیس شیطان واسطے بھی میرا نبی رحمت۔ اس گل بن گئی سبحان اللہ، اونچا کو سبحان اللہ، میرے نبی کی رحمت ابلیس دے لیے صرف ساڈے اوتے نہیں، کیونکہ رحمت للعالمین نے نا شیطان نہ لیا گیا، انہیں سجدہ نہ کیتا، اللہ پاک فرمایا کر سجدہ، سارے کیتا، سارے فرشتے چوکے اللہ پاک کے حکم دے نال تعظیمی سجدہ کیتا، ابا انہیں انکار کیتا، واستکبر متکبر ہو گیا، وکان من الکافرین، انکار کرنے والے وچوں اللہ پاک یوم الدین دفع ہو جا، قیامت تک تیرے گلے وچ لعنت دا طوق پیدا رہے گا، لعنت دا طوق پیدا رہے گا۔ حضرات اس وقت رب دی بارگاہ وچ نکل گیا نا تو اللہ پاک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا چلی کہ تو چنگا ماریا کی مارنا، تھپڑ مارو، مکے مارو، چنڈا مارو، ایتھے کسی دا منہ کالا کر کے نا کھوتے تے بٹھا کے تے تسی بولا حال ویکھ رہے جے کہ ہر ننگر بات جو کہ آتے جاوے انہوں چنڈا مارو، انہوں تھپڑ مارو، انہوں جتیاں مارو، خدا کتنا برا حال ہوئے گا؟ بولو تو صحیح، کتنا برا حال ہوئے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسی گھڑی تو بچائے، ایمان نہ دسو جس وقت شیطان کو فرشتیاں تھپڑ مارے ہوں گے، اللہ پاک ڈیوٹی لگا چلے، فرمایا انہیں سجدہ نہیں کیتا، انہوں تھپڑ ماریا کرو، انہوں چنڈا ماریا کرو۔ حضرات انہوں چنڈا بجنے شروع ہو گئی، انہوں مکے بجنے شروع ہو گئے، انہوں تھپڑ بجنے شروع ہو گئے، یہ پکاریا، یہ رویا کلایا، بڑیاں چیکاں ماریاں، بڑیاں چیکاں ماریاں، پر یہ چیک ادو سنی کہ جو رحمت للعالمین نبی دنیا کے تشریف لے آیا، یہ چیکاں ماریاں، یہ رویا کلایا، ادھر مسلمانوں قرآن دیاں آیتاں نازل ہو گئیاں، اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔
کرلایا چیخو پکار کی تھی یہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی نیوی چھت دے آواز سا تو رب العالمین آن والا رحمت للعالمین آن والا رحمت للعالمین اللہ پاک نے فرمایا لینا آپ کی آخرہ چونا ہے عرض کی تھی اے رب العالمین یہ تیرا محبوب آیا ہے یہ کائنات واسطے رحمت بن کے آ گیا عالمین واسطے رحمت بن کے آ گیا اللہ میں بھی تیرے عالمین کا حصہ ہاں میں بھی تیری کائنات کا حصہ ہاں اللہ پاک نے فرمایا آخنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی اے رب العالمین مینوں بھی تیرے محبوب کی رحمت کا حصہ چاہیے اللہ پاک نے فرمایا اوے اج میرے محبوب کی رحمت کا حصہ مانگ لیا ہے مانگ کی منگے گا میں تینوں عطا فرما دواں گا اب آپ اسی وقت ثابت ہویا یہ شیطان لعین میں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وسیلہ پا کے منگ لیا ہے اللہ مینوں تیرے محبوب کی رحمت کا حصہ چاہیے مینوں تیرے محبوب کی رحمت کا حصہ چاہیے اس شیطان نے رحمت کا حصہ منگیا نبی کی رحمت کا وسیلہ پا کے عرض کی تھی اللہ میں تیرے نبی کی رحمت کا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ پاک نے فرمایا مانگ کی منگنا چاہتا ہے عرض کی تھی اللہ تیرے محبوب کی رحمت کا حصہ عطا فرما دے اللہ پاک نے او تیرے فرشتے جڑے اینوں چنڈا مارتے سن تھپڑ مارتے سن انہاں نوں بلایا اللہ پاک نے فرمایا اج تو بعد اینوں تھپڑ نہیں جے مارنے اینوں چنڈا نہیں جے مارنیاں اینوں مکے نہیں مارنے اللہ اے تے لعین ہے اے تے لعنتی ہے اللہ پاک نے فرمایا بے شک اے لعین ہے میری بارگاہ دے وچوں لاندہ گیا ہے لیکن اج اینے میرے محبوب دی رحمت کا حصہ منگیا ہے کہ میں اینوں اپنے محبوب دی رحمت کا حصہ عطا فرما کے میں دنیا والیاں نوں دسنا چاہنا وا دنیا والیو تیرا بھی میرے محبوب دی رحمت کا حصہ منگے گا یہ وسیلہ پا کے منگے گا میں تے ابلیس نوں خالی واپس نہیں ہو رہا کہ جڑا گلے دے اندر غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا کے یہ وسیلہ مصطفیٰ پا کے دعا منگے گا میں انہوں بھی خالی واپس نہیں توڑاں گا حضرات ہوئے شیطان ہوئے لعین تے میرے نبی دی رحمت کا حصہ منگے تے خالی واپس بولو 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 وہ جے تھپڑ وائدے سانا ان وہ تھپڑ روکے ان مکے نہیں بچن گے تھپڑ نہیں بچن گے اب آپ اسی وقت ہوئے شیطان ہوئے پولیس نبی دی رحمت کا حصہ منگے اللہ انہوں خالی واپس نہیں موڑا تے اسی تے پھر نبی دیاں نعتاں پڑھوا رہے ہیں یار اسی تے پھر میلاد مناؤن والے ہیں اسی تے پھر نبی دیاں نعتاں پڑھن والے ہیں اسی نعتاں پڑھن دے نالے آکھاں گے کرم سب پر
درود و سلام پڑھنے والے اے مہینہ ہی درود و سلام کا بتا دے اے کیسا بابرکت مہینہ ہے جنہ پڑھو اونا ہی تھوڑا خدا دی قسم اسی الحمدللہ اپنے آقا دی بارگاہ کے اندر اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر وہ دے رسول دی بارگاہ کے اندر الحمدللہ مقبول بندے اگر کوئی ایک آکے مقبولیت کی نشانی کی ہے بھئی ذکر مصطفیٰ کرنے والے ہیں واحد ایک عبادت ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود اور دوسرا ذکر مصطفیٰ نماز پڑھو پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں روزہ رکھو حج کرو زکات ادا کرو کوئی بھی عبادت کرو کوئی گارنٹی نہیں کہ پتہ نہیں میں قبول کرے کہ نہ کرے لیکن واحد ذکر مصطفیٰ ایک ایسا ذکر ہے مسلمانوں یہ قبول ہی قبول ہے وہ دی وجہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ فقط اسی نہیں کرتے یہ ذکر مصطفیٰ میرا رب بھی کرتا ہے وہ نمازہ تو پا کے روزیاں تو پا کے حج تو پا کے حضرات و زکاتہ تو پا کے وہ سجدے کرن تو پا کے وہ کعبے دے طواف تو پا کے وہ اگر پھیرے دوے گا تے کیڑے کرتے دوے گا مسلمانوں اگر وہ دی عبادت کریے اللہ فرماتا ہے کہ میں عبادت قبول کراں کہ نہ کراں یہ میری رحمت ہے لیکن ذکر مصطفیٰ ایک ایسی عبادت ہے اللہ فرماتا ہے قبول ہی قبول ہے جتھے کرو گے قبول ہی قبول ہے قبول ہی قبول ہے حضرات آؤ میرے نبی کا ذکر کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک غلام آ گیا سرکار دی بارگاہ کے اندر غلام آیا نا کہ انہیں آ گئے نا کہ اکھاں وچوں اتھرو تے رو کے عرض کیتی مدینے والے میں تواڈے نال بڑا ہی پیار کردا کی آکھیا سونا میں تواڈے نال بڑا ہی پیار کرنا یہ پیار دا اظہار بھی ایک پیار دی علامت ہوندی ہے یہ پیار کا اظہار کرنا محبت کا اظہار کرنا یہ بھی پیار کی علامت ہوتی ہے یہ بھی پیار کی ایک نشانی ہے اب آپ اس مقام یہ مطلب یہ نہیں کہ سرکار جانتے بھی سن کہ یہ میرے نال پیار ہے کہ نہیں سرکار جانتے سن یہ بڑی محبت کرنے والا ہے کہ انہیں کیوں آکھیا کہ آقا مجھے بڑا پیار ہے حضرات انہیں اس واسطے یہ آکھیا کہ میں بڑا پیار کرنا ہوں سرکار کی بارگاہ کے اندر گاڑتے کو شروع کرنی سی نہیں آ رہا کسی انداز نال اپنا دکھڑا تے پیار کرنا سی نا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے میں بڑی محبت کردا ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلام بڑی سونی بات ہے اگر تو میرے نال محبت کرنا ہے تے پیار کرنا ہے بڑی سونی گل ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا ایک بات ہے دنیا کے اندر
نبی دی رحمت دی کتھے کتھے نہیں یاد کیتا عرض کی کہ یا رسول اللہ اچھا یا رسول اللہ ہن سانو تسلی ہو گئی ہے لیکن آقا یہ تے دسو اگر تسی میزان تے بھی نہ لبے اللہ سبحان کیا آقا اگر تسی میزان تے ترازو تے بھی نہ لبے تے پھر اگر تلاش کرنا چاہیے تے کتھے کریے میرے نبی نے فرمایا میں پل صراط تے کھڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑا ہوں گا میں پل صراط تے کھڑا ہوں گا میں پل صراط تے کھڑا ہوں گا پھر تو میرے نبی نے فرمایا اگر میں میزان تے نہ ملیا تے میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا اوتھے کھڑا ہو کے اپنے امتیاں نو آوازاں ماراں گا آ جاؤ او میرے غلاموں فاطمہ دا بابل ادھر کھڑا دے حسنین دا نانا ادھر کھڑا دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں میری سرکار نے فرمایا میں حوض کوثر تے اپنے غلاماں نو آوازاں مار مار کے آکھاں گا آ جاؤ بریلی دے امام فرماتے نے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے پلاتے وہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں سرکار فرماتے نے میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا تے میں اپنے غلاماں نو آوازاں ماراں گا اوے آ جاؤ حسنین دا نانا ادھر کھڑا دے فاطمہ دا بابل ادھر کھڑا دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں پھر حوض کوثر تے اپنے غلاماں نو جام پلاوندا نظر آواں گا بھر بھر کے جام ایک روایت وچ اس طرح ہوندا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مقام تے بھوکاں میریاں ہون گیاں تے ہونٹ میری امت دے ہون گے میں اپنی بھوکاں وچ پا کے نا حوض کوثر جیڑا ہے وہ پانی میں اپنے امتیاں نو پلاوندا ہواں گا سرکار فرماتے نے میں حوض کوثر تے ہواں گا عرض کیتی آقا اگر اوتھے بھی نہ لبے تے پھر کتھے تلاش کریے کیا سبحان اللہ پھر کتھے تلاش کریے میری سرکار نے فرمایا پل صراط تے کھڑا ہوں آخری جڑی جگہ ہے نا اگے پھر جنت جڑا نہ گیا پیرا پار ہو گیا جڑا ڈگ پیا وہ جناب حضرات وہ تباہ و برباد ہو گیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پل صراط تے کھڑا ہوں گا تے آقا اوتھے کی کرو گے میری سرکار فرماتے ہیں جدوں میرا تو غلام اس پل صراط تے ڈولدا مینوں نظر آوے گا نا تے میں آواز دیدا ماں ڈولی نہ تیرا نبی پیچھے کھڑا ہے یہ کیا وہ ڈولی نا میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں میں دلاسے دواں گا مسلمانوں میرے نبی نے کتھے کتھے سانو نہیں یاد کیتا ہے کبھی حوض کوثر تے یاد کیتا تو کبھی پل صراط تے یاد کیتا تے کبھی میزان تے یاد کیتا اسی کنا کو یاد کرن دے اسی کنا کو یاد کرن دے اس واسطے مسلمانوں درود پڑھیا کرو سلام پڑھیا کرو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہر اٹھتے بیٹھتے سرکار کی بارگاہ کے اندر درود پڑھیا کرو سرکار نو یاد کریا کرو میرا نبی جان گئے بجلی دے امام فرماتے نے فریاد امتی جگرے آلے سار میں
جتنے نبی گزر کے تشریف لے کے اسے نبی کے بارے میرے نبی نے فرمایا فلاں نبی تیری قبر میں جاوے گا، فلاں نبی تیری قبر میں جاوے گا، فلاں نبی تیری قبر میں جاوے گا. نہ پچھلیاں امتاں وہ گزر گئیاں انہاں قبراں دے اندر انہاں دے نبی نہیں آن گے. واحد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے. حضرات وہ میری تے تیری قبر کے اندر تشریف لے آؤں گے. لیکن انفرادی شان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کسے نبی کو نہیں ملی، کسے امت کو شان نہیں ملی. جو امت نو اس امت نو جڑیاں شاناں ملیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ وسیلہ دے نال اس امت نو شاناں ملیاں تے جڑی شان اللہ پاک ساڈے نبی نو عطا فرمائی کسے نبی نو نہیں ملی تے جڑی شان اس امت نو رب نے عطا فرمائی ہے کسے امت نو بھی نہیں عطا فرمائی. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا. سارے حضرات تشریف لے آئے تے درس قرآن میں انشاءاللہ ختم پاک بھی ہوگا.